انجینئر محمد علی مرزا نے اسٹرائک کی، ایک نہیں کی 20 مرتبہ کی تھی۔ یہ اصل میں کمینہ آدمی، بدتمیز بد اخلاق آدمی ہے۔ دینی مسائل بتانے والا شخص اتنا بدتمیز ہو سکتا ہے، اتنا جھوٹا ہو سکتا ہے؟ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا نے اپنا فرقہ بنا لیا ہے؟ تو مسلم علمی کتابی فرقہ نہیں نیا؟ جیلم میں آپ کے خلاف مقدمہ بھی درج کروایا گیا ہے۔ جب چھتر پڑے فوجیوں کے چار اس کو، یہ کیا کہتا ہے؟ آئیں بائیں شائیں۔ یہ جتنے بھی علماء ہیں ان پڑھ ہیں۔ علماء بھی کہنا اور ان پڑھ بھی کہنا، کہتے ہیں یہ ران کو عربی میں پٹ کہتے ہیں۔ ہمارا امام وہ ہے جس کی قبر مدینے میں ہے، اور تمہارے امام وہ ہیں جن کی شلواریں اتار کے ان کو غسل دیا گیا تھا۔ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو۔ لوگوں کو کہتے ہیں کہ تم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دو۔ 66,000 اسٹوڈنٹس کافر ہو گئے۔ کتنی بڑی بد تہذیبی بد اخلاقی ہے اس طرح کی زبان استعمال کرنا۔ توحید اگر بیان ہوگی تو گستاخی تو اس میں آٹومیٹیکلی ہو جائے گی۔ اسے تو شیطانی توحید کہیں گے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میری زندگی کا سرمایہ ان بابوں کو ننگا کرنا ہے۔ آپ تو کہتے ہیں کہ یہ میرے بابے ہیں، اس کو تو ہم نے ملیا میٹ کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام سفارش نہیں کروا سکتے تو آپ کے بابے تو شے ہی نہیں ہیں۔ یہ تبلیغ دی جا رہی ہے، یہ تعلیم دی جا رہی ہے۔ بھائی جو ہمارے بریلی والے ہیں نا، وہ مدینے پہنچاتے ہیں، اور تو لوگوں کو کہاں تک پہنچا رہا ہے؟ نبی علیہ السلام کے کئی فرامین کو آپ اٹھا کے پھینک دیں گے۔ یہ دونوں بری کیوں؟ یہ علماء کرام نہیں بلکہ علماء کرائم ہیں۔ جاہل بھی ہو، بغض رکھ رہے ہو، تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ میں منگول ہوں، میں کسی نے نہیں چھٹنا۔ یہ بغض جب دل میں آتا ہے نا، دماغ معاف ہو جاتا ہے۔ جاہلی نسب پر آپ فخر نہ کریں۔ کہتے جب بلی کی پوچھ کٹ گئی نا، تو وہ چاہتی کہ ساری بلیوں کی پوچھ کٹ جائے۔ تھوڑا سا بندہ غور کرے نا، یہ اس کے چیلے کہاں گھوم رہے ہوتے، میں تو حیران ہوں۔ دماغی توازن۔ مرزا صاحب کہہ رہے تھے کہ میں ایسی جنت پر لعنت بھیجتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نہ ہو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مرزا صاحب کہتے ہیں میری پسندیدہ فلم جو ہے وہ گیتا رانی ہے۔ یہ بے وقوفی نہیں ہے؟ فلم دیکھ کے لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہے جناب علی حضرت عمار تو بڑے کالے تھے، وہ حبشی تھے، حبشی کے ہونٹ موٹے ہوتے ہیں۔ تو یہ اپنے شاگردوں کے سامنے اس طرح فلموں کی باتیں کرے گا تو سارے فلمی ہوں گے۔ یہ اس کا علمی لیول ہے۔ انجینئر مرزا ایک دماغی مریض ہے۔ میں اس کا ڈاکٹر ہوں اور سرجن ہوں۔ 300 آپریشن کر دیے اس کے، اور یہ بھی دکھایا کہ اپنے آپ کو کافر کیسے کرتا ہے۔ جب تک ہم زندہ ہیں کسی عالم کو آنچ آنے نہیں دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے احسن اور آپ دیکھ رہے ہیں نیکسا پاکستان۔ سوشل میڈیا پر انجینئر محمد علی مرزا کے رد میں جس شخصیت نے سب سے پہلے آواز حق بلند کی اور انجینئر محمد علی مرزا اور ان کے اسٹوڈنٹ کو ناکو چنے چبوائے، میری مراد جناب ڈاکٹر مفتی علی نواز صاحب آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں تہہ دل سے مفتی صاحب آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے مجھے وقت دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمل میں مزید برکت عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ اللہ مجھے خیر عطا فرمائے۔ مفتی صاحب سب سے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر انجینئر محمد علی مرزا کے رد میں آپ کا نام سر فہرست ہے، کس طرح اور کس کے کہنے پر آپ نے یہ کام شروع کیا؟ جی کسی کے کہنے پر کام شروع نہیں کیا، میرا کام تھا سوشل میڈیا پہ۔ پہلے میں نے فیس بک پہ کام کیا، اس کے بعد میں نے یوٹیوب پہ ویڈیو بنانا شروع کر دی۔ میرا چینل تھا علی نواز ٹی وی، اصلاحی بیانات اور فقہی مسائل پر۔ لیکن ایک مرتبہ جب میں نے محمد علی مرزا کو دیکھا اور میں حیران ہوا کہ دینی مسائل بتانے والا شخص اتنا بدتمیز ہو سکتا ہے، اتنا جھوٹا ہو سکتا ہے۔ پھر میں نے ویڈیو بنانی شروع کی اور لوگوں کو بتایا کہ یہ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا شخص ہے۔ اچھا مفتی صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ آپ ابتدائی سالوں میں کافی زیادہ اپنے چینل کے اوپر ایکٹیو تھے اور آپ کی تسلسل جو ہے وہ آپ کا برقرار تھا، لیکن ایسا بھی ہوا کہ آپ کا وہ تسلسل برقرار نہیں رہا۔ لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے چینل کے اوپر وہی تسلسل دوبارہ سے برقرار ہو چکا ہے اور اسی جوش و جذبے کے ساتھ آپ دوبارہ ایکٹیو ہو چکی ہیں۔ یہ جو اتار چڑھاؤ آپ کے چینل کے اوپر بھی اور آپ کی ویڈیوز کے اندر بھی نظر آتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں طالب علم رہا ہوں۔ میں 2015 میں نے یہ کام شروع کیا تھا۔ میں نے پھر ایم فل کیا بیچ میں، ظاہر ہے پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایم فل کے معاملات ہیں، پھر آنا جانا، پھر اس کے بعد پھر کووڈ آ گیا اور بیچ میں مجھے ٹائیفائڈ بھی ہو گیا اور مرزا صاحب نے میرے چینل کو بھی کاپی رائٹ کروا کے ڈیلیٹ کروایا۔ اچھا، یہ مسائل ہونے کی وجہ سے پھر اتار چڑھاؤ ہوتا رہا۔ اچھا، آپ نے ابھی اسٹرائک کی بات کی، یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کی اسٹرائک آئی تھی یا کیا؟ آپ یہ باقاعدہ لکھا تھا کہ انجینئر محمد علی مرزا نے اسٹرائک کی، ایک نہیں کی 20 مرتبہ کی تھی۔ اچھا، اور اس میں یہ تھا کہ ہم پوری ویڈیو دکھاتے تھے اس کی، جیسے کہتے ہیں نا کہ اب کلپ کاٹتے ہیں، اس وقت ہم نہیں کاٹتے تھے پورا 2 منٹ 3 منٹ، ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا تھا کہ یار اس طرح بھی اسٹرائک آتی ہے اور کاپی رائٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، تو ہم پوری ویڈیو دکھاتے تھے اور اس کے بعد پھر ہم اس کے جھوٹ دکھاتے تھے لوگوں کو۔ اب اس کو یہ پسند نہیں تھا کہ جناب لوگوں کو پتہ چلے کہ میں اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا شخص ہوں، تو پھر اس نے اس چیز کو دبانے کے لیے میرے چینل پر ایک مرتبہ نہیں 20 مرتبہ اسٹرائک کی اور اس کے بعد جا کے یہ مسئلہ کھڑا ہوا۔ یعنی کہ پھر تو آپ کا چینل ڈیلیٹ ہو چکا؟ جی بالکل، وہ اس میں میرے شروع میں 11 لاکھ ویوز تھے اور 7,000 ابھی میرے اس کے سبسکرائبرز ہوئے تھے، لیکن کافی لوگوں نے پسند کیا۔ ایک ویڈیو پر تقریباً کوئی 40,000
किसी वीडियो पर 50,000 व्यूज़ थे, क्योंकि पहला काम था। और काफ़ी लोग खुश हुए कि यार ये जो इतना कहता था कि मेरे सामने कोई नहीं आ सकता, मैं सच्चा हूँ, मुझे कोई नहीं जवाब दे सकता, तो लोग हैरान थे कि इसको जवाब आ रहा है। और इसके झूठ और इसकी 2 नंबरियाँ आवाम के सामने आ रही थी, तो ये बौखलाहट का शिकार हुआ था। अच्छा मुफ्ती साहब, मिर्ज़ा साहब की एक वीडियो देखिए जिसमें वो कहते हैं कि ये जितने भी सुन्नी लोग हैं या अहले सुन्नत के लोग हैं, ये हो ही नहीं सकता उनके अंदर नास्बियत ना पाई जाए। इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, नासबी उसको कहते हैं, खुद मिर्ज़ा ने अपनी कई वीडियोस में बताया, नासबी उसे कहते हैं जो मौला अली का दुश्मन हो, जिसके दिल में अहले बैत का बुग़्ज़ हो। आप उठा के देखें, किसी भी आलिम से आप पूछ लें, मौला अली का मुहिब है, जितने भी इसकी मुखालफत में इसको जवाब देते हैं, कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो नासबी हो या हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बुग़्ज़ रखता। बल्कि अगर देखा जाए उसूल और ज़वाबित से, खुद नासबी है। मौला अली को इसने ज़ालिम कहा, इसने झूठ बोला कि मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ख़वारिज के जनाजे पढ़ाए, जो जहन्नम के कुत्ते हैं, जिनको नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा ने जहन्नम के कुत्ते कहा। और नबी अलैहि सल्लम फरमाया कि ऐसे इनके गलों से, हलक से नीचे कुरान नहीं उतरेगा। और मौला अली को हुक्म था कि इनको आपने मारना है, और मार मार के ढेर बनाए थे। तो मौला अली के बारे में इसने ये कहा कि जनाब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के जनाजे पढ़ाए, और यहाँ तक इसने कहा कि मौला अली मरकर मिट्टी हो जाएंगे। ये बातें खुद ये करता है, तो ये बातें दलील हैं कि जनाब खुद नासबी है। और पुरानी किताबों में आप देख लें, शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह लिखा है कि शियों का तरीका ये रहा है कि आले सुन्नत को नासबी कहते हैं, गाली देते हैं। और मैंने इसका पूरा चैनल डाउनलोड किया, और एक एक वीडियो में लिखा है कितनी मिनट की इसकी वीडियो और इसमें क्या कहा है। तो पुरानी वीडियोज़ में कहता है कि सुन्नियों में इक्का दुक्का कोई बंदा जो उसमें नासबियत पाई जाती हो। पहले क्या कहता, कोई एक बंदा होगा, अब कहता सारे नासबी हैं। ये बहुत बड़ा झूठ है और मौला अली से दुश्मनी है, क्योंकि मौला अली के मुहिब्बीन को ये कहना कि ये नासबी है, उस पर अल्लाह की लानत, तो ये झूठा है। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने के मौला अली से मोहब्बत ये मोमिन करेगा और उनसे नफरत मुनाफिक करेगा, तो ये बहुत बड़ा झूठ बांध रहा है, अहले सुन्नत पर तोहमत बांध रहा है। और ये सारी लानत इस पर पड़ेंगी, क्योंकि इस सदी का सबसे झूठा शख्स है जो इस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रहा है। अहले सुन्नत मुहिब्बे अहले बैत है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला से मोहब्बत करने वाले हैं, ये झूठ बोलता है। मिर्ज़ा साहब अक्सर अपने हक होने पर ये दलील पेश करते हैं कि मैंने ना खालें इकट्ठी की हैं, ना मैंने अपना चंदा बुक बनाई है, ना मैंने अपनी मस्जिद बनाई है, ना मैंने अपना मदरसा बनाया है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने अपना फ़िरका बना लिया है? फ़िरका किसे कहते हैं? गुरोह को फ़िरका कहते हैं। कि इसने गुरोह नहीं बनाया हुआ। जब ये लाइव आता है तो बाकायदे पहले दिखाते हैं कि जनाब अली आप ये बताएं कि आप किस फ़िरके से हैं, और फिर बताता नहीं है कि मैं अब मेरे 4 यार हो गए, फिर मेरे 5 तन पाक हो गए, यानी अपने शागिर्दों को 313 हो गए। और ये आपको पता नहीं कि बार बार कहता है कि ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, ये तो इसने फ़िरका बना लिया है। जितने भी कहता है ये मेरे स्टूडेंट्स हैं और उनका ये नज़रिया है, उनका ये नज़रिया है, ये जो बातें बताता है कि ना मैं बाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी, तो मुस्लिम इल्मी किताबी फ़िरका नहीं नया। और बात रही कि मस्जिद बनाना और जो है वो चंदा बॉक्स रखना, मस्जिद बनाना बहुत अच्छा काम है। ये एक वीडियो में कहता जनाब अली ये जो सुन्नी है या देवबंदी अहले हदीस है, मस्जिद को ओपन कर दें, हर बंदा आके तबलीग करे। भाई तुम्हारी अकेडमी में फिर हर बंदा आके तबलीग क्यों नहीं कर सकता? बुलाए ना हमें, दीगर मुफ्तियान इकराम को बुलाए ना, आके तबलीग करें ना, वहाँ चुप हो जाता है। जनाब अली मस्जिद बनाना कितना, कुरान में इसकी फजीलत है। बाकी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद चंदा नहीं लिया, कुरान पाक में नहीं कि अल्लाह की राह में खर्च करो। चूँकि हुकूमती वक्त जो है वो इन मसाजिद को, मदारिस को सपोर्ट नहीं करती, तो आवाम सपोर्ट करते हैं। और ये चंदा इस्लाम, इसकी बड़ी फजीलत है। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जंगों में चंदा नहीं लिया, लोगों को नहीं बताया कि आएँ और आप इस काम में शामिल हो जाएं, इसमें कोई बुराई तो है नहीं। तो क्या हमने कोई नई किताब घर दी है? हमारे पास तो वही किताबें बुखारी, मुस्लिम, नसाई, उन्हीं की शरह होती है ना। असल में ये फ़िरका बन गया जब ये कहता है कि ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, ये मेरे नज़रियात हैं। अब आप देख लें, जो जिस तरह की बातें करते हैं इसके चाहने वाले वही बातें कर रहे होते हैं। जेल में आपके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाया गया है, इसकी क्या वजह बनी थी और इसके पीछे कौन था? एक लड़का आया था बकौल इनके कि जिसने बैग में रिवाल्वर रखा हुआ था और मिर्ज़ा साहब को मारने के लिए आया था, जो भी कुछ करने। वो इन्होंने उस लड़के को पकड़ा, 4-5 घंटे अपने पास रखा। उसके बाद पुलिस को बुलाया कि जनाब ये लड़का है जो इंजीनियर साहब को मारने के लिए आया था। तो फिर FIR दर्ज कराई कि जनाब अली मुफ्ती अली नवाज़ हैं और दीगर मुफ्तियान किराम हैं, वो इसको फंडिंग करते हैं, इस लड़के को फंडिंग करते हैं और इसको पैसे देते हैं कि मिर्ज़ा को जाके कत्ल करो।
اس پر اس میں انہوں نے میرا نام لیا. پھر مجھے فون آیا انویسٹیگیشن افسر کا کہ جناب عالی آپ نے ضمانت عبوری ضمانت کروائی کہ نہیں کرے. میں نے کہا نہیں کرے, مجھے کیا خوف ہے. کہ جی آپ میری بیہاف پہ آئیں اور یہاں آ کے آپ بات کریں, ان کے لوگ بھی آئیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں گیا, اس افسر نے بڑی عزت دی. تو مرزا کے چیلے آئے, انہوں نے کہا جی آپ نے جو کہا ہے کہ یہ مفتی علی نواز فنڈنگ کرتا ہے, آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ آئیں بائیں شائیں, کوئی جواب نہیں تھا. نہیں جی اپنی ویڈیوز میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جسے لوگ اشتعال میں آتے ہیں. ان کا جی دکھاؤ کون سی ویڈیو ہے. انہوں نے ویڈیو دکھائی جس میں یہ تھا ٹائٹل کہ انجینئر محمد علی مرزا کے 66,000 اسٹوڈنٹس کافر ہو گئے. انہوں نے کہا وہ حیران ہو گئے کہ مفتی صاحب یہ کیا ہے. میں نے کہا اب اس کو دیکھیں تو صحیح. ان کے چیلے جا کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ تم چشتی رسول اللہ پڑھ لو, اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ تم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دو. مجھے آپ یہ بتائیں, اگر کوئی آدمی گلی میں جا کے لوگوں کو کہے کہ نبی علیہ السلام کو گالی دو, ہم تمہیں پیسے دیتے ہیں, کیا وہ مسلمان رہے گا؟ اس ویڈیو پر 66,000 ویوز تھے اور سینکڑوں تعداد میں نیچے کمنٹ سے مرزا کے چلوں کے کہ بہت اچھا کام کر رہے ہو. ایک جھوٹے واقعے کو مرزا نے اتنا اچھالا کہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے چشتی رسول اللہ کا, جو کہ نہیں ہے کسی کا بھی. مفتی صاحب کو فتویٰ بھی آ گیا. پہلے کیا کہتا تھا کہ مفتی منیب الرحمان صاحب فتویٰ دیں, اب فتویٰ آ گیا, اس کے باوجود ابھی تک چپ نہیں ہوا اور اس نے معافی بھی نہیں مانگی. تو اس کے چیلے گلیوں میں چوراہوں میں جا کے کہتے ہیں کہ جناب عالی تم چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھ لو اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دے دو. اگر کوئی چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھے گا مسلمان رہے گا؟ ہم کہتے نہیں رہے گا. مرزا پڑھے گا ہم کہیں گے یہ کافر ہو گیا. اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی. تو اس ویڈیو میں نے یہ دکھایا تھا, مرزا کا چیلا تھا, اس نے ویڈیو بنائی تھی, تو اس میں مرزا کے چیلے اس کو سپورٹ کر رہے تھے. تو کفر کو سپورٹ کرنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے. تو یہ اس ویڈیو کا ٹائٹل تھا. انہوں نے جب یہ بات میری سنی وہ تو حیران ہو گئے. انہوں نے کہا جی مفتی صاحب آپ تشریف لے جائیں, ہم ان کو خود دیکھ لیں گے. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی علماء ہیں ان پڑھ ہیں, آپ کی تعلیم کیا ہے؟ علماء بھی کہنا اور ان پڑھ بھی کہنا یہ بے وقوفی نہیں ہے. علماء یعنی عالم ان پڑھ تو نہیں ہو سکتا. اور جہاں تک میری بات ہے الحمدللہ میں حافظ ہوں, حافظ قرآن ہوں, اور قرات کا کورس میں نے کیا ہوا ہے مکمل 2 سال کا. اس کے بعد میں نے عالم کا کورس کیا 8 سال کا. اس کے بعد میں نے مفتی کورس کیا. اس کے بعد میں نے ایم اے کیا, ایم فل کیا. اب الحمدللہ میری پی ایچ ڈی مکمل ہے. دینی اور دنیاوی تعلیم سے میرے خیال میں مجھے ابھی تک کوئی فیصل آباد میں ایسا بندہ نظر نہیں آیا کہ جس نے حفظ بھی کیا ہو, قرات کا کورس بھی کیا ہو, عالم بھی اور مفتی بھی ہو, اور پی ایچ ڈی بھی اس نے کی ہوئی ہو. الحمدللہ اللہ نے یہ مجھے نعمت عطا فرمائی. تحدیث سے نعمت کے طور پر میں بات کر رہا ہوں, چونکہ علمی جو مقام ہے جہاں دینی معاملات میں, تعلیم کے معاملات میں جب آپ بات کرتے ہیں تو یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ حافظ ہے, یہ قاری ہے, مفتی, یہ عالم ہے. ساری چیزیں الحمدللہ میں نے یہ کی. اور جہاں تک یہ کہ جناب علماء خود سب سے بڑا جاہل ہے, کہتے ہیں یہ ران کو عربی میں پٹ کہتے ہیں. جو جاہل بندہ دوسروں کو کہہ رہا ہے کہ یہ جاہل ہے, یہ آپ دیکھیں اس کا کیسا مذاق بنا ہوا ہے. دوسروں کو چیلنج کرتا ہے جی ان کا قرآن ٹھیک نہیں ہے, ان کا قرآن ٹھیک نہیں ہے. اب سوشل میڈیا پہ اس کا مذاق بنا ہوا ہے جو قرآن پاک یہ پڑھتا ہے. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ ہمارا امام وہ ہے جس کی قبر مدینے میں ہے, اور تمہارے امام وہ ہیں جن کی شلواریں اتار کے ان کو غسل دیا گیا تھا. کتنی بڑی گستاخی ہے. ٹھیک ہے نا, نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح زبان استعمال کی ہے. کہتا ہے کہ میرا اخلاق نبیوں والا اخلاق ہے. اچھا جتنے اچھا مطلب اس کی 2 نمبری آپ دیکھیں گے نا, میں کہتا ہوں آپ جب اس کی ویڈیو کبھی دیکھیں نا, وہ لکھیں یہ کیا کہہ رہا ہے. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ, پھر آپ کہیں گے کہ وہ بھی اس طرح تھے. کہتا ہے امام بخاری, امام مسلم میرے امام ہیں, تو ان کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے. اور کہتا ہے کہ 2013 کا سال میرے لیے عام الحزن ہے. کیوں کہ میرے 2 بابے اس میں فوت ہوئے تھے, مولانا اسحاق اور حافظ زبیر علی زئی, میرے استاد فوت ہو گئے تھے. ان کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے. شلوار ان کو کپڑوں کے ساتھ ان کو غسل دیا گیا تھا یا ان کی شلواریں اتار دی گئی تھی. کتنی بڑی بد تہذیبی بد اخلاقی ہے اس طرح کی زبان استعمال کرنا. اور میں نے ویڈیو دیکھی, وہ کہتا جناب ایک ادبی جملہ ہے, یہ ادبی جملہ ہے. عمران خان صاحب کے بارے میں پہلے تو جناب علی نے زمین آسمان کے کلابے ملا دیے کہ جناب علی جرنیل جو ہے وہ کعبے کی چھت پہ بھی چڑھ جائیں, عوام ان کو نہیں مانے گی. جب چھتر پڑے فوجیوں کے چارے اس کو, اب کہتے جناب علی عمران خان کا اخلاق ٹھیک نہیں ہے. اسے پوچھا گیا کیا اخلاق ٹھیک نہیں ہے, کہتے جناب وہ کہتا ہے کہ ان کی شلواریں گھیلی ہو جائیں گی. تو اس وقت عمران خان صاحب کا اخلاق ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے حالانکہ وہ ایک سیاسی آدمی ہے. تو یہ کون ہے, یہ کہتا ہے میں مذہبی ہوں اور میں اسٹیئرنگ پہ بیٹھا ہوں, جیسے گاڑی کا اسٹیئرنگ ہے, میں اسٹیئرنگ پہ بیٹھا ہوں, میں دین کو چلا رہا ہوں. تو دین کو چلانے والا ایسی باتیں کرے گا, یہ اصل میں کمینہ آدمی, بدتمیز بد اخلاق آدمی ہے. لوگوں کے سامنے آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دن اس کی ویڈیو آئی ہے,
علماء کو کس طرح گالیاں دے رہا ہے, ان کو باولے کتے کہہ رہا ہے. اور شیخ الحدیث کے بارے میں اس نے کیا زبان استعمال کی, کہتے ہیں گلی چوراہے میں جتنے کتے نہیں ہوتے اتنے جناب علی شیخ الحدیث ہے. شیخ الحدیث اسے کہتے ہیں کہ بہت بڑا ادارہ ہے, اس میں درس نظامی کا کام ہو رہا ہے, لوگ پڑھ رہے ہیں, سارا کچھ سیکھ رہے ہیں. اس کے بعد ان کا بہت بڑا عالم جو ہے وہ فقہ میں حدیث میں ٹاپ پر ہوتا ہے, اسے کہتے ہیں شیخ الحدیث. ہمارے استاد نے 18 سال بخاری پڑھائی, کتنی مرتبہ پڑھی ہوگی پڑھانے والا, اس کے بعد انہیں ٹائٹل ملا شیخ الحدیث کا. تو شیخ الحدیث وہ جو حدیثوں سے محبت کرنے والے, حدیثوں سے مسائل نکالنے والے, نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو آگے پہنچانے والے, کتنی بڑی شان ہے. آپ علیہ السلام کا فرمان ہے ترمذی میں, فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات کو سنا, دل میں جگہ دی اور آگے پہنچایا. اللہ اس کو تر و تازہ رکھے. اللہ کے نبی دعا دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہا ہے کہ اتنے محلے میں کتے نہیں ہوتے جتنے شیخ الحدیث ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. سوشل میڈیا پر فتنوں کے خلاف اور انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف آپ نے ایک مہم چلائی اور اپنا چینل بنایا اور پراپر اس کے اوپر کام کیا. مجھے یہ بتائیں آپ کی اس کام پر حوصلہ افزائی زیادہ ہوئی ہے یا مایوسی کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ حوصلہ افزائی زیادہ ہوئی ہے, لوگوں نے پسند کیا اس چیز کو اور کافی سارے لوگوں نے میری سپورٹ بھی کی اور ابھی بھی سپورٹ کر رہے ہیں. اور یہ کام کچھ لوگوں نے کہا جناب اس کو چھوڑیں, رہنے دیں جناب, یہ خود ہی ختم ہو جائے گا. لیکن اب وہ خود لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اچھا قدم اٹھایا, آپ نے اچھا کام کیا. آپ کو دیکھ کر دوسرے مفتیان کرام بھی وہ بھی میدان میں آئے اور بہت سارے آپ جیسے نوجوان بھی میدان میں آئے. تو فتنوں کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے, ہر فرعون کے لیے موسیٰ ہوتا ہے. تو آپ کوئی فتنہ اٹھے تو آپ اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں, چاہے آپ اکیلے ہیں, انشاءاللہ 1 سے 11 ہو جائے گا, لوگ بڑھتے جائیں گے, پھر وہ جا کے فتنوں کا کلا کما ہوگا. مرزا صاحب اپنی ایک ویڈیو کے اندر کہہ رہے تھے کہ مولانا اسحاق صاحب کا مجھے وہ جملہ بڑا یاد آتا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ توحید اگر بیان ہوگی تو گستاخی تو اس میں آٹومیٹیکلی ہو جائے گی. تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا توحید اگر صحیح معنوں میں بیان کی جائے تو اس میں گستاخی کا پہلو پایا جائے گا؟ یہ کیسی توحید ہے؟ یہ تو اسے تو شیطانی توحید کہیں گے. شیطان نے کہا تھا نا کہ یا اللہ تو نے اس کو مٹی سے بنایا ہے, مجھے آگ سے بنایا ہے, تو میں اس کو سجدہ کیوں کروں. یہ طریقہ تو شیطان کا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ نے ان کو فضیلت دی وہ اللہ کی طرف سے. اب یہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ جناب علی جب آپ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو بنانے والا ہے تو آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ نبی کوئی شے نہیں ہے. یہ گستاخی کے زمرے میں آتا ہے. اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں وہ بندے ہوتے ہیں, لیکن اعلیٰ کوالٹی اللہ عطا فرماتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے دلوں کا حال جانتے تھے. آپ سینے پہ ہاتھ پھیرتے تھے, بندے بالکل مطمئن ہو جاتے تھے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پہاڑ محبت کر رہے ہیں, پہاڑ درخت محبت کر رہے ہیں. اب ان کے بارے میں آپ یہ کہنا کہ جب آپ توحید بیان کریں گے جناب علی نبیوں کی گستاخی ہوگی, یہ کیسی توحید ہے؟ یہ شیطانی توحید ہے. جب آپ کہتے ہیں اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے, تو جو اللہ کے ولی ہیں یا اللہ کے نبی ہیں وہ اللہ کی عطا سے سارا کچھ کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابہ کرام علیہ رضوان آئے اور آپ نے ان کی پنڈلی پر ہاتھ پھیرا, وہ ٹھیک ہو گئی, تو یہ اللہ کی عطا سے ہے. تو اس طرح کی زبان استعمال کرنا اصل میں یہ گستاخی کے زمرے میں آتا ہے. یہ زبان کون دے رہا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے مشکات المصابیح میں دیگر کتابوں میں کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے ان کے پاس بیٹھنا نہیں, ان کو سننا نہیں, ایسی باتیں کریں گے کہ آپ نے کبھی سنی نہیں ہوں گی. آپ نے اس طرح کی بات کبھی سنی ہے کہ جب ہم توحید بیان کریں گے تو نبی کی گستاخی ہوگی؟ یہ تو شیطانی توحید ہے. اور اس کے جو پیارے مفتی تھے کراچی والے, انہوں نے ان کو ڈانٹا کہ جناب علی کل تو آپ یہ بھی کہیں گے کہ نبی تو شے کوئی نہیں ہے, اور اگلے ہفتے کہہ دیا یہی. اس کے بعد اس نے یہ بیان دیا کہ نبی تو شے کوئی نہیں ہے, جب ہم توحید بیان کریں گے تو جناب نبی کی گستاخی ہوگی. یہ کیسی توحید ہے؟ یہ تبلیغ دی جا رہی ہے, یہ تعلیم دی جا رہی ہے. اور یہ ہمیں کہتا ہے کہ جناب علی ان کے بابوں نے آوازیں لگائی مدینے کی اور سویریاں بٹھا کے جناب اتاری بریلی میں, کسی نے بغداد میں. بھائی جو ہمارے بریلی والے ہیں نا وہ مدینے پہنچاتے ہیں, آؤ مدینے چلیں, کعبہ تو دیکھ لیا اب مدینہ بھی دیکھو, وہ یہ بتاتے ہیں. اور یہ کیا کہتا ہے؟ نماز, نبی کی نماز پڑھنا, سنت پڑھنا فضول ہے, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چھوکرے ہیں. یہ تعلیم ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی گندی زبان استعمال کرنا. تو بھئی ہمارے بزرگوں نے تو ہمیں پکڑ کے ہمیں مدینے تک پہنچایا ہے, اور تو لوگوں کو کہاں تک پہنچا رہا ہے کہ نبی چھوک رہا ہے. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو سنت اعمال کی وہ فضول ہے, تو کہاں پہنچا رہا ہے؟ تو جہنم سے کہیں جہنم کی طرف تو نہیں لے کے جا رہا لوگوں کو. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ تمہارے بابے جتنے بھی ہیں وہ غلط ہیں,
اس پہ دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ کہتے ہیں کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ اس پہ غلطی پر تھے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ بہت بڑے فقیہ تھے، انہوں نے جو بات بیان کرنی ہوتی ہے وہ قرآن و حدیث سے، ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ابو داؤد شریف میں حدیث ہے کہ اگر بندے کو بیچ میں نماز کے درمیان اگر وضو ٹوٹ جائے تو ناک پہ ہاتھ رکھ کے نکل جائے. مطلب کیا کہ لوگوں کو یہ اظہار ہو کہ جناب اس کی نکسیر پھوٹی ہے، اور اسلام 360 میں اس کی وضاحت کی گئی ہے. کیونکہ اگر آپ کو ہوا خارج ہو جاتی ہے، کوئی اور چیز ہو جاتی ہے، تو اب یہ ایک بری چیز بنائی جاتی ہے نا معاشرے میں. جب آپ ناک پہ ہاتھ رکھے جائیں گے تو آپ یہ سمجھے گا دیکھنے والا کہ اس کی نکسیر پھوٹی، اس کو اتنا برا نہیں جانا جاتا. تو انہوں نے لکھا ہے اس چیز کو کہ نکسیر پھوٹنے سے کیا ہوتا ہے، وضو ٹوٹتا ہے. تو اب آپ جسم سے خون نکلا تو وضو ٹوٹ گیا. حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ روایات موجود ہے السنن الکبریٰ للبیہقی میں، اس پر میری ویڈیوز بھی ہیں. ان کے ہاں جب نکسیر پھوٹتی تھی جا کے وضو کرتے تھے، تابعین بھی جب نکسیر پھوٹتی تھی جا کے وضو کرتے تھے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حدیثوں کو دیکھا، صحابہ کے عمل کو دیکھا. اس کے پاس جو دلیل ہے وہ ضعیف حدیث ہے، کیونکہ یہ لکیر کا فقیر ہے. ابو داؤد شریف میں حدیث ہے 198. ایک صحابی تھے، پہرے پر کھڑے ہوئے تھے، ان کو تیر لگا، وہ نماز پڑھتے رہے، بعد میں دوسرے ساتھی کو اٹھایا. تو اب اس سے وہ دلیل لیتے ہیں کہ جناب علی اگر خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا تو وہ صحابی نماز کو کنٹینیو نہ رکھتے، فوراً ہی توڑ دیتے. بات یہ ہے کہ آپ ہیں لکیر کے فقیر، اس حدیث کو پڑھیں تو صحیح. اس میں 2 خامیاں ہیں، 2 سکم ہیں. اس میں ایک راوی ہے صدقہ بن یسار، وہ مدلس ہے. دوسرا راوی عقیل بن جعفر، وہ مجہول الحال ہے. تو مدلس جس روایت میں آئے گا تو وہ روایت ضعیف ہوگی، اور مجہول حال جو راوی ہوگا وہ روایت ضعیف ہوگی. تو ضعیف روایت کو اٹھا کے صحیح روایت کے مقابلے میں لا رہے ہو. اور لکیر کا فقیر اس لیے کہ زبیر الزہری نے اس کو حسن کہہ دیا، جناب یہ ٹھیک ہے. البانی بھائی آپ خود بھی تحقیق کریں. آپ کا کہنا ہے کہ جناب علی مسلم کے مقدمے میں یہ لکھا ہوا ہے، پیٹ رول ہے کہ مدلس جہاں بھی ہوگا، جس سند میں حدیث کی سند میں مدلس ہوگا وہ حدیث ضعیف ہوگی. اب یہ حدیث صحیح کیسے ہے؟ السنن الکبریٰ للبیہقی، اس کے عبد الجبار صاحب انہوں نے تحقیق کی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ البانی سے غلطی ہوئی ہے، کیونکہ صدقہ بن یسار مدلس ہے اور عقیل بن جابر مجہول راوی ہے. آپ کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھیں اصول حدیث کی، اس میں ایک چیپٹر ہوتا ہے کہ مجہول راوی کے بارے میں حکم کیا ہے. وہ لکھا ہوتا ہے کہ وہ جس روایت میں مجہول راوی آ جائے وہ روایت ضعیف ہوتی ہے. ضعیف روایت کو اٹھا کے جناب یہ کہنا کہ امام ابو حنیفہ غلط ہے. اور اگلا جھوٹ پتہ ہے کیا بولتا ہے؟ کہتا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ خون پاک ہے. جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو. امام شافعی کی کتاب ہے کتاب العلوم، انہوں نے لکھا ہے کہ خون ناپاک ہے، جسم سے نکلنے والا خون ناپاک ہے. اور اگلا جھوٹ یہ بولتا ہے، اس پر میں نے ویڈیوز بھی بنائی، اگلا جھوٹ یہ بولتا ہے کہ ائمہ کا اتفاق ہے کہ خون پاک ہے. حالانکہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس پر اجماع ہے کہ خون ناپاک ہے. امام ابن عبد البر نے لکھا ہے کہ اجماع ہے اس بات پر کہ خون ناپاک ہے. یہ اس کا علمی لیول ہے. اور کہتا ہے جناب علی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ غلط ہے. بھئی تو غلط ہے. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میری زندگی کا سرمایہ ان بابوں کو ننگا کرنا ہے. اچھا وہ کس طرح جی؟ انہوں نے ایک ویڈیو کے اندر کہا تھا کہ آپ کے بابے کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا ہے خواب کے اندر جی. تو ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دیدار کے طلبگار تھے تو ان کو دیدار نہیں ہوا، تو یہاں پہ آپ کے بابوں کو اللہ کا دیدار ہو رہا ہے. بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں کئی مرتبہ اس بات کو دہرایا گیا ہے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں عدل سے دور نہ کر دے. مرزا صاحب کی جو دشمنی ہے اولیاء کرام سے، تو اسے جہالت ٹپک رہی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا خواب میں دیدار کرنا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہوا ہے، ترمذی میں ہے. اور امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں لکھا ہے کہ اس پر اجماع ہے کہ جناب علی خواب میں کسی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہو سکتا ہے. اس پر میرا ریسرچ پیپر ہے اور کافی ساری ویڈیوز بھی ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں اس کا سرجن ہوں. تو اس بات پر ایک اور میں آپ کو دلیل دیتا ہوں. اس کا بابا ہے نا، بابوں کو مانتا ہے، شیخ زبیر الزئی، اس کی کتاب ہے توضیح الاحکام. اس میں وہ مانا ہے کہ رقبہ بن مسکلہ ایک تابعی ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خواب میں دیدار ہوا. اور بہت سارے ایسے امام ہیں جن کو خواب، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیدار ہوا. یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ امام ذہبی کہہ رہا ہے. اس پر ہماری ویڈیوز ہیں اور ریسرچ پیپرز ہیں ہمارے. امام ذہبی نے اور دیگر علماء نے لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیدار ہوا. یہ ہمارے بابے ادھر تو کہتے جناب ہمارے امام ہیں. اچھا سلیمان التیمی
یہ بہت بڑے محدث ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہیں. وہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے ہیں. اس پر بھی بہت ساری گندی زبانیں استعمال کرتا ہے. تو جو اس کا بابا ہے نا حافظ زبیر الزئی توضیح الاحکام میں لکھتا ہے کہ رکبہ بن مسکرہ تابعی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خواب میں دیدار ہوا. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے سلیمان التیمی کے لیے بہترین ٹھکانہ تیار کر رکھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. سلیمان التیمی پتہ ہے کون ہے؟ بخاری کا راوی ہے. آپ تو کہتے کہ یہ میرے بابے ہیں بخاری مسلم، تو بخاری نے کہاں سے سیکھا ہے؟ سلیمان التیمی دادا استاد ہے ان کا، جو امام بخاری کے استادوں کا. بخاری کے کئی امام اوزائی ہیں. یزید بن ہارون امام مسلم کے استاد ہیں، استادوں میں سے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے رب کا دیدار ہوا ہے. بھئی ہمارے بابے نہیں، جتنے بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا دیدار ہوا ہے. اس پر ابن حجر عسقلانی اور کتاب الرؤیا میں امام محمد بن سیرین نے لکھا ہے کہ خواب میں کسی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہو سکتا ہے. جہاں تک بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، انہوں نے خواب کی بات کی تھی. وہ تو کہہ رہے تھے کہ میں یا اللہ دیکھنا چاہتا ہوں، ظاہری آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا. اب اس سے یہ دلیل لی جائے جناب علی اللہ نے فرمایا کہ چلو تو نہیں دیکھ سکتا، میں تجھے خواب میں دیدار کروں گا. تو کیا خواب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیدار نہیں ہوا؟ کئی مرتبہ دیدار ہوا ہے. آپ ترمذی اٹھا کے دیکھیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی مرتبہ دیدار ہوا ہے. خواب میں دیدار تو کسی کو بھی ہو سکتا ہے. موسیٰ علیہ السلام جس دیدار کی طلب کر رہے ہیں وہ ظاہری آنکھوں سے طلب کر رہے ہیں. اس طرح باتوں کو ملا کے اپنے بغض کا اظہار کیا جا رہا ہے. آپ کا یہ سرمایہ زندگی کا سرمایہ، اس کو تو ہم نے ملیا میٹ کر دیا. اس پر میرا ریسرچ پیپر ہے. کئی محدثین ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب علی ہمیں خواب کا دیدار ہوا ہے، اور تمہارا بابا مان رہا ہے، کہتا یہ جو روایت ہے نا رکبہ بن مسکلہ کی، کہتا یہ صحیح ہے. تو اسے ایک اور بات بھی پتا چلی کہ جو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتا ہے ان کے لیے انعام اللہ نے تیار کر رکھا ہے. جو اس طرح کی زبان استعمال کرے بزرگوں کے بارے میں اور پھر صحابہ کے بارے میں، وہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ روز محشر لوگ پریشانی کی حالت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے سفارش کا کہیں گے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو کہیں گے کہ نفسی نفسی، لیکن دوسری طرف آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے بابے جو ہے وہ سفارش کروائیں گے. تو اگر عیسیٰ علیہ السلام سفارش نہیں کروا سکتے تو آپ کے بابے تو شے ہی نہیں ہے. شے نہیں جو ہے نا، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء. قرآن پاک میں یہودیوں نے کہا تھا کہ نصارہ کوئی شے نہیں ہے، اور پھر نصارہ نے کہا تھا کہ یہودی کوئی شے نہیں ہے. یہ یہود کا طریقہ ہے، نصارہ کا طریقہ ہے، کوئی شے نہیں ہے. اللہ کیا فرماتا ہے 6502 نمبر حدیث بخاری میں کہ یہ میرے ولی وہ ہوتے ہیں جو فرائض مکمل کر کے نوافل کی کثرت کرتے ہیں، میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں ان کی زبان بن جاتا ہوں، میں ان کے کان، میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں میں ان سے اتنی محبت کرتا ہوں، وہ مانگے تو میں انہیں عطا کرتا ہوں. اگر ان سے کوئی دشمنی رکھے تو میرا ان سے اعلان جنگ ہے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ حدیث قدسی ہے، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں. راوی کو نبی علیہ السلام ہے، اور کون فرما رہے ہیں؟ اللہ فرما رہا ہے. اللہ تو فرما رہا ہے میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں ان کی زبان بن جاتا ہوں. اتنی محبت. اور آگے کیا اللہ فرماتا ہے کہ مجھے ہچکچاہٹ ہوتی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس آ جائیں، ان کو موت دے دوں، لیکن یہ کہتے نہیں ہم دنیا میں رہنا چاہتے ہیں. تو اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور یہ کہتا ہے شے کوئی نہیں. اور جہاں تک یہ بات ہے آپ کی، یہ بھی بغض پر مبنی ہے. 65 حدیث بخاری میں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ساری دنیا پریشان ہوگی، آدم علیہ السلام کے پاس آئے گی کہ آپ کو اللہ نے بنایا اپنے ہاتھوں سے، اللہ نے آپ کو پہلا نبی چنا، آپ ہماری سفارش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ غضب نہ آ کے آپ دعا کریں کہ حساب کتاب شروع ہو. حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ نفسی نفسی، میں نے دانا کھایا تھا، میں اس پر پشیمان ہوں. اذهبوا الی غیری، کسی اور کی طرف جاؤ. تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ. نوح علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج غضب نہ آ کے آپ کسی اور کی طرف جاؤ، میں نے بد دعا کی تھی اپنی قوم کے خلاف تو میں اس میں پریشان ہوں. تم جو ابراہیم کے پاس جاؤ، ابراہیم کہیں گے تم موسیٰ کے پاس جاؤ، موسیٰ کہیں گے تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے تمہیں وہ درد بتاتا ہوں جہاں سے تم خالی نہیں لوٹو گے. ظاہر انہوں نے سارا کچھ پیچھے بتایا ہوگا نا کہ ہم اتنے چکر لگا کے آئے ہیں، ہمارا کام کہیں نہیں بنا. تو آپ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آپ علیہ السلام سجدے میں جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما گا ارفع راسک یا محمد سل توت شفا تو شفا. اے محمد سر اٹھائیے، جو کچھ مانگیں گے آپ کو دیا جائے گا. شفا تو شفا، جس کی آپ سفارش کریں گے اس کی سفارش قبول ہوگی.
اسے کہتے ہیں شفاعت کبری. آپ علیہ السلام شفاعت کا دروازہ کھولیں گے. اس کے بعد انبیاء علیہ السلام سفارش کریں گے, اولیاء کرام کریں گے, صحابہ کریں گے, تابعین کریں گے. یہاں تک کہ حدیث میں ہے کہ جو بچے صغیر چھوٹے بچے فوت ہو جاتے ہیں, ماں باپ کے دامن کو پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے. قرآن سفارش کرے گا, حدیث میں ہے, مسلم میں ہے اور نسائی میں حدیث ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک مقتدی دوسرے مقتدی کی سفارش کرے گا. اللہ کے نبی کا فرمان ہے, فرمایا نبی علیہ السلام نے, نسائی میں حدیث ہے, جس طرح تم اپنے دنیاوی معاملات میں ایک دوسرے سے جھگڑتے ہو نا, اس سے زیادہ اللہ سے جھگڑو گے. یا اللہ یہ میرے ساتھ نماز پڑھتا تھا, مجھے تو نے جنت میں داخل کر دیا, جنتی بنا دیا, یہ جہنم میں کیوں, یہ بھی میرے ساتھ جانا چاہیے. یا اللہ یہ میرے ساتھ حج پر گیا تھا, یا اللہ یہ میرے ساتھ نیکیاں کرتا تھا, یہ جہنم میں کیوں. اللہ فرمایا کہ جا ان کو نکالو. پھر وہ نمازی دوسرے نمازیوں کو نکال کے لائیں گے. مجھے بتائیں, نمازی نکال کے لا رہے ہیں, قرآن نکال کے لا رہا ہے, بچے نکال کے. نبی علیہ السلام فرمایا کہ ایک میرا امتی فلاں قبیلہ اس سے زیادہ لوگوں کی سفارش کرے گا. اب یہ سارے شے کوئی نہیں ہے, قرآن شے کوئی نہیں ہے. آپ مشکات المصابیح اٹھا کے دیکھیں, قرآن کے فضائل دیکھ لیں, مسلم اٹھا کے دیکھ لیں کہ اللہ کے نبی فرماتے قرآن سفارش کرے گا. بخاری میں قرآن سفارش کرے گا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفارش نہیں کرے, قرآن کیسے کر رہا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام سفارش نہیں کرے, بچے کیسے کر رہے ہیں؟ نمازی کیسے کر رہے ہیں؟ یہ دھوکہ ہے. اصل میں پوری حدیث نہیں بتائی جا رہی جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ جو قیامت کا دن ہوگا اس کے پوشن ہوں گے. پہلے پوشن میں اللہ تبارک و تعالیٰ غضبناک ہوگا. کوئی بھی اللہ کی بارگاہ میں جا کے نہ سفارش نہیں کرے گا. نبی علیہ السلام سفارش کریں گے, کیونکہ اللہ نے دکھانا اپنے محبوب کو کہ سارا جگ گھومیا, میرے محبوب جیسا آپ کو نظر نہیں ملے گا. تو یہ شان دکھانی تھی کہ میرے محبوب کی شان یہ ہے, میرے محبوب کی شان یہ کہ سارا جگ گھوم کے آئے ہو تو تمہیں کام یہاں سے بنا ہے. پھر وہاں سے شفاعت کا دروازہ کھلے گا, پھر سارے سفارش کریں گے. تو بابی سفارش کریں گے. اس سفارش کے بعد جو ہم بات کرتے ہیں نا, ظاہر ہے, تو وہ بھی نبی علیہ السلام کی سفارش کے بعد سب سفارش کریں گے. تو پوری حدیث بات بیان کر کے آپ بتائیں گے تو لوگوں کو سمجھ آئے گی. اب اس طرح اگر آپ چھوٹی حدیث آپ کاٹ کے بتائیں گے, پھر تو آپ قرآن کے بھی آپ کہیں گے قرآن بھی تو سفارش نہیں کرے گا. پھر نبی علیہ السلام کے کئی فرامین کو آپ اٹھا کے پھینک دیں گے. نبی علیہ السلام کے فرامین کہ روزہ بھی سفارش کرے گا, تو پھر آپ کہیں نا پھر روزہ تو شے کوئی نہیں ہے, نماز تو شے کوئی نہیں ہے. یہ بغض جب دل میں آتا ہے نا, دماغ موف ہو جاتا ہے. اس لیے تو قرآن پاک میں نے کہ اللہ ہمیں حاسدین کے حسد سے بچا. جو اللہ کے ولیوں سے حسد کرتا ہے, اللہ فرماتا ہے اس سے میرا اعلان جنگ ہے. اعلان جنگ ایسے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ شخص ذلیل ہو رہا ہوتا ہے, دین آدھا بیان کر رہا ہوتا ہے. مرزا صاحب کا کہنا ہے کہ یہ آج کل کے جو علماء کرام ہیں, یہ علماء کرام نہیں بلکہ علماء کرائم ہیں. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ علماء کرام وہ ہیں جو اس کو جواب دیتے ہیں. جو اس کو جواب نہیں دیتے وہ علماء کرام ہیں. وہ اس کے دل میں ان کی بڑی عزت ہے. مثال میں آپ کو دیتا ہوں, کراچی کے مفتی فضل ہمدرد ہیں, ٹھیک ہے. جب اس نے صحابہ کے خلاف بات کی تو یہ ان سے محبت کرتا تھا, پیار کرتا تھا. یہاں تک کہ اس نے یہ کہا کہ ہجرت میں حضرت ابوبکر حضور کے ساتھ نہیں تھے, حالانکہ پوری دنیا کو پتہ ہے, شیعہ سنی سب کتاب موجود ہے. اس نے انکار کیا, اس نے اس کے ہاتھ چومے. جب تک وہ رافضیوں کی سپورٹ کر رہا تھا, یہ اس کے ہاتھ چومے اس نے. اور جب اس نے یہ کہا کہ مرزا تیری توحید شیطانی توحید ہے, تو کل یہ کہے گا کہ نبی ہے کوئی نہیں ہے, اور اس نے بعد میں کہہ بھی دیا, تو اس کے بعد یہ اس پر لعنتیں بھیجتا رہا, بد دعائیں دیتا رہا. وہ شخص جس کے تم ہاتھ چوم رہے تھے کل, وہ علماء کرام میں شامل تھا, اور بعد میں علماء کرائم میں کیسے شامل ہوا؟ کیونکہ اس نے اس کو جواب دیا. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے, مجموع الزوائد حدیث کی کتاب ہے, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابی ابو بکرہ سے فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں ہونا, 5ویں چیز مت ہونا, ہلاک ہو جاؤ گے. پہلی چیز عالم بنو, عالم نہیں طالب علم رہو. طالب علم نہیں, علماء کے پاس سنتے رہو, بیٹھتے رہو. اگر یہ بھی ٹائم نہیں ملتا, علماء سے محبت کرتے رہو. 4 چیز. 5ویں نہیں بننا. 5ویں کیا ہے؟ نہ تم عالم ہو, نہ طالب علم ہو, نہ ان سے محبت کر رہے, نہ ان کے پاس بیٹھ رہے ہو, یعنی کہ بغض رکھ رہے ہو, جاہل بھی ہو, بغض رکھ رہے ہو, تم ہلاک ہو جاؤ گے. تو یہ کہتا میں عالم نہیں ہوں, میں مفتی نہیں ہوں, میں حافظ نہیں ہوں, میں قاری نہیں ہوں. اور بغض یہ ہے کہ جناب علماء کرام نہ کرائم, تو یہ بندے کو ہلاکت میں لے جاتی ہے. اور یہی ہلاکت اس کو پہلے یہ کہتا تھا جناب علی, عالم جو ہے وہ بڑا جاہل ہے. عالم کیا ہے؟ بڑا جاہل ہے. اور جو عام جو لوگ ہیں وہ چھوٹے جاہل ہیں. میں نے اس پر ویڈیو بنائی تھی جب یہ مولانا سعید اسد صاحب کے پاس آیا تھا ملنے کے لیے, تو مولانا سعید اسد صاحب کے اس نے آگے ہاتھ چومے.
آپ کا دعویٰ ہے کہ عالم بڑے جاہل ہیں اور عوام چھوٹے جاہل ہیں، آپ درجہ عوام کا زیادہ ہو گیا نا، وہاں جا کے آپ ان کے ہاتھ بھی چوم رہے ہیں، یہ دو نمبری کیوں؟ اچھا اس پر بھی مجھے یاد، اس کے ہم نے تضادات دکھائے لوگوں کو، 50 تضادات، 50، ایک دو نہیں، یعنی اپنے آپ کو جھوٹا کیسے کرتا ہے. مثلا یہ کہتا ہے کہ اس کی ویڈیو ہے کہ سیلاب کو عذاب نہیں کہیں گے، اس میں یہ کہتا ہے کہ ہم یہ ورڈک کوئی بندہ اگر دے کسی کے بارے میں کہ اس پر عذاب آیا ہے، یہ کلمہ کفر ہے. اگر کوئی بندہ یہ کہے نا کہ جناب علی احسن پر یہ عذاب آیا ہے تو یہ کلمہ کفر ہے، کیونکہ اس کو کیسے پتا چلا کہ یہ عذاب ہے؟ ہو سکتا ہے آزمائش ہے. تو عذاب آنا یہ علم الغیب ہے، یعنی اللہ کے نبی کو ہی پتا چلے گا، اللہ نے بتانا ہے کہ اس پر عذاب ہے کہ نہیں. تو کوئی اگر ورڈک دے گا، یہ اس کے الفاظ ہے کہ فلاں پر عذاب آیا ہے تو یہ کلمہ کفر ہے، اور چند دن کے بعد خود کہنے لگا کہ میں منگول ہوں اور منگول تم پر عذاب بن کر آئے، یہ کفر نہیں ہے؟ میں منگول ہوں، اپنے آپ پر فخر کرنا. نبی علیہ السلام نے منع فرمایا فخر کرنے سے کہ جاہلی نسب پر آپ فخر نہ کریں. تو علماء کی دشمنی میں آ کے جناب میں منگول ہوں، میں کسی نے نہیں چھڑنا، میں جواب دوں گا. تو اب یہ کیا ہے؟ خود تضادات ہے. اور اس پر بھی میں ویڈیو ہے، کہتا ہے کہ میرے جیسا اخلاق والا ہے ہی نہیں. خدا کی قسمیں اٹھا کے کہتا ہے کہ مجھے غصہ نہیں آتا، مجھے غصہ نہیں آتا، رتی برابر غصہ نہیں آتا. میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے میرے دل میں ڈال دیا ہے یہ اللہ کی طرف سے کہ مجھے غصہ نہیں آتا. اور دوسری ویڈیو میں کہتا میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، میں منگول کی نسل سے ہوں. یہ تضادات. ایک اور تضاد میں آپ کو بتاتا ہوں. جب اس سے پوچھا گیا کہ حنفی حضرات کہتے ہیں کہ دو امام ہیں جو رفع الیدین کرتے ہیں، دو امام رفع الیدین نہیں کرتے، امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رفع الیدین نہیں کرتے، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رفع الیدین کرتے ہیں. کہتا ہے مثال کے کہتے جب بلی کی پوچھ کٹ گئی نا تو وہ چاہتی کہ ساری بلیوں کی پوچھ کٹ جائے تاکہ ہم سارے برابر ہو جائیں. تو آگے کہتا ہے کہ جناب علی امام مالک کی تو کتاب موجود ہے دنیا میں، موطا امام مالک، اس میں دیکھیں رفع الیدین کا ذکر ہے. اور جہاں تک المدورۃ الکبریٰ کتاب کا ذکر ہے، امام مالک کی طرف منسوب ہے، ان کی کتاب ہی نہیں ہے. 4 دن کے بعد کہتا ہے جناب علی المدورۃ الکبریٰ امام مالک کی کتاب ہے. یہ جو اہل حدیث کہتے ہیں نا ان کی کتاب نہیں ہے تو غلط ہے. اس المدورۃ الکبریٰ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ امام مالک ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے. یعنی جب ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے پر اس نے دلالت دینے شروع کر دی ہے تو وہ کتاب امام مالک کی بن گئی. اور جب ہم کہتے ہیں کہ اسی المدورۃ الکبریٰ میں لکھا ہوا ہے، امام مالک کہتے ہیں میں ایسے رفع الیدین کو جانتا ہی نہیں جو رکوع کو جاتے ہوئے رفع الیدین کیا جاتا ہے اور تیسری رکعت میں کھڑے ہو کر رفع الیدین کیا جاتا ہے، ایسے رفع الیدین کو میں جانتا ہی نہیں ہوں. اور محدثین کہتے ہیں کہ جناب علی مالکی جو ہے اس رفع الیدین کو مکروہ جانتے ہیں. میں نے اس پر ویڈیو بنائی، دکھایا، ابھی آپ بھی دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ کہ مالکیوں کی نماز کا طریقہ، وہ رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھتے ہیں. تو پہلے کیا کہتا ہے کہ المدورۃ الکبریٰ امام مالک کی طرف منسوب ہے، ثابت نہیں ہے. اور جب اپنی باری آ گئی جناب علی وہ تو اتھینٹک کتاب ہے، وہ تو موطا سے بھی آگے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امام مالک سے ڈائریکٹ ان کے شاگرد نے سوال کیے اور امام مالک نے جواب دیا، یہ تو اتھینٹک کتاب ہے. پہلے کل آپ کہہ رہے تھے کتاب ثابت نہیں ہے. جب اس میں دکھایا گیا کہ جناب علی اس میں امام مالک کہتے ہیں کہ رفع الیدین نہیں کرنا، جب آپ پھنستے ہیں جناب علی کہتے ہیں وہ کتاب نہیں ہے. جب اپنی باری آتی ہے کہتے ہیں جناب علی یہ تو اتھینٹک کتاب ہے، یہ تو موطا سے بھی اس کا زیادہ رتبہ ہے، اس لیے کہ امام مالک کے شاگرد نے ڈائریکٹ ان سے سوال کی ہے. تھوڑا سا بندہ غور کرے نا، یہ اس کے چیلے کہاں گھوم رہے ہوتے. میں تو حیران ہوں پچھلی ویڈیو میں اس نے کیا کہا اور اب کیا کہہ رہا ہے، ذرا موازنہ کرے. ایک اور میں موازنہ آپ کو بتا دیتا ہوں، پچھلے دنوں میں نے ویڈیو بھی بنائی ہے. ایک ویڈیو میں کہتا ہے، یعنی اہل سنت پر تنقید کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ان سے پوچھو نا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی کے مخالفین کون ہیں؟ کہتے ہیں جناب علی وہ تو مرتد. حضرت عمر رضی اللہ تعالی کے مخالفین کون ہیں؟ کہتے ہیں وہ تو جناب علی وہ تو یہود و نصارہ. تو جناب علی حضرت عثمان کے مخالف کون؟ کہتا ہے جناب بلوائی. اور کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے مخالف کہتے ہیں رضی اللہ عنہ. مولا علی سے اتنی دشمنی کہ ابو بکر کے مخالفین کو تم رضی اللہ نہیں کہتے ہیں، عمر کے مخالفین کو رضی اللہ نہیں کہتے ہیں، عثمان کے مخالفین کو رضی اللہ نہیں کہتے، حضرت علی کے مخالفین کو تم رضی اللہ عنہ کہتے ہو، یعنی تم حضرت علی کے دشمن ہو. اب دیکھنے والی بات یہ ہے وہ تو حضرت ابوبکر کے مخالفین تو مرتد تھے، تو مولا علی کے مخالفین کیا مرتد تھے؟ مولا علی کے مخالف میں کون تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی. نبی کی بیوی کو آپ رضی اللہ نہیں کہیں گے. طلحہ اور زبیر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت کی 10 مبشرہ میں شامل ہیں. اور حضرت امیر معاویہ
اسی ویڈیو میں 2 منٹ بات کہتا ہے کہ میں امیر معاویہ کو رضی اللہ عنہ کہتا ہوں. یہ میرا پمفلٹ ہے واقع کربلا کا حقیقی پس منظر, اس میں جہاں آپ آئے وہاں بھی رضی اللہ عنہ کہا ہے. 2 منٹ پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو مولا علی کے مخالف کو رضی اللہ عنہ کہے وہ مولا علی کا دشمن ہے, اور 2 منٹ بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ میں امیر معاویہ کو رضی اللہ عنہ کہتا ہوں, جہاں آپ آئے تبھی رضی اللہ عنہ کہتا ہوں. دماغی توازن میری اس پر ویڈیو ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں, اور میں نے ریسرچ پیپر بنایا ہے کہ انجینئر مرزا ایک دماغی مریض ہے. ایک اور ویڈیو کے اندر مرزا صاحب کہہ رہے تھے کہ میں ایسی جنت پر لعنت بھیجتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نہ ہو. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ فرضی باتیں کرنا, اس طرح کی باتیں کرنا, یہ توہین نہیں ہے جنت کی. جنت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا, مسلمان جائیں گے ہر جمعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے, اور سب سے بڑی نعمت جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا. اس طرح کی فرضی باتیں کر کے آپ توہین کر رہے ہیں جنت کی. کیا کر رہے ہیں آپ؟ توہین کر رہے ہیں. مرزا صاحب کہتے ہیں میری پسندیدہ فلم جو ہے وہ گیتا رانی ہے. آپ کی پسندیدہ فلم کون سی ہے یہ بتا دیں. گیتا رانی مطلب یہ کہ ہندوؤں کی ہوگی نا فلم؟ مجھے نہیں پتا, لیکن ظاہر ہے گیتا ان کا وہ. اب یہ اب اچھا دیکھیں نا, اب اکثر یہ کہتا ہے جناب علی آپ پی کے فلم دیکھ لیں. اچھا میں نے پچھلے دنوں اس پر ریسرچ پیپر بنایا ہے, فلمی کذابی. یہ بھی میرا اب کام ہے الحمدللہ کہ جو ویڈیو بنانی ہے نا اس کا آپ ریسرچ پیپر بھی بنا دینا ہے, تاکہ آپ کو پی ڈی ایف کی شکل میں آپ کے پاس دلائل ہوں, تاکہ آپ کسی سے بات کریں, مرزا کے چیلے سے کسی سے بھی, تو آپ کے پاس دلائل ہوں, آپ دیکھ سکتے. تو میں نے ویڈیو بھی بنائی فلمی کذابی. تو اب یہ فلموں کے حوالے دیتا ہے مجھے فلاں, اب یہ بات, اور مطلب کئی مرتبہ اس نے کہا پی کے فلم دیکھ لیں, فلاں فلم دیکھ لیں, جناب علی نوحہ فلم دیکھ لیں جس میں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جناب راتوں رات جناب علی وہ درخت کٹے ہیں اور پھٹے چر گئے ہیں اور یہ ہو گیا اور کشتی تیار ہو گئی ہے راتوں رات. اور کہتا ہے وہ عمر سیریز دیکھ لیں, اس میں زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا گھر تھا دار ارقم, سابق الاولون تھے. بھائی زید بن ارقم یہ تو مدینے میں پیدا ہوئے. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب جنگ احد کے لیے جا رہے تھے تو ان کو اجازت نہیں ملی, چھوٹے تھے, جوان بھی نہیں ہوئے تھے. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی پرورش کی تھی, زید بن ارقم کی. تو جو سابقون اول تھے وہ ارقم بن ابی ارقم تھے. وہ یعنی پہلے جو 72 صحابہ جن کی شان ہے کہ شروع میں مسلمان ہوئے, جنہوں نے مارے بھی کھائے, جنہیں سختیاں بھی سہیں, وہ تھے ارقم بن ابی ارقم. ان کا یہ گھر تھا دار ارقم. تو اس نے فلم دیکھ کے لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہے جناب علی حضرت عمار تو بڑے کالے تھے, وہ حبشی تھے, حبشی کے ہونٹ موٹے ہوتے ہیں. بھائی کتابیں پڑھ لیا کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ میں علمی کتابی ہوں. حضرت عمار یہ عربی تھے, ان کے والد جو ہے یاسر وہ یمن سے آئے تھے. تو عمر سیریز دیکھ لی کیونکہ اس میں جو جس آدمی نے کریکٹر پلے کیا تھا وہ کالا تھا, تو اس نے سمجھ لیا کہ حضرت عمار جو ہے وہ حبشی تھے اور کالے تھے اور غلام تھے, اور جو حبشی ہوتے ہیں کالے تو ان کے ہونٹ موٹے ہوتے, اپنی طرف سے باتیں گھڑ لی. تو گیتا فلمیں دیکھ کر پھر لوگوں کو یہ بتائے گا پی کے فلم دیکھ لیں, فلاں فلم دیکھ لیں. کیا یہ کسی مذہبی آدمی کا یہ رجحان ہے, طریقہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں دیکھیں؟ ہمیں ایک اثر پڑتا ہے اس چیز کا. جب آپ کہیں کہ مجھے جو ہے وہ پی کے فلم دیکھ لیں تو سارے پھر شروع ہو جائیں گے, گیتا دیکھ لیں سارے شروع ہو جائیں گے. میں اپنی ایک بات کرتا ہوں, یونیورسٹی میں ہم جب پی ایچ ڈی کر رہے تھے تو ہمارے ایک استاد نے کہا کہ وہ نصرت فتح علی خان صاحب کی فلاں جو ہے نا وہ چیز, فلاں گانا تھا, قوالی تو مجھے بڑی پسند ہے. تو ہم مطلب ہمارا ذہن بھی ادھر چلا گیا, یار دیکھ لیتے اس میں کیا کہتا ہے. تو یہ اپنے شاگردوں کے سامنے اس طرح فلموں کی باتیں کرے گا تو سارے فلمی ہوں گے, جو فلم میں دکھایا گیا وہ اسی طرح ہو جائے گا. اچھا اگلی بات, مزید کی باتوں سے باتیں کھل رہی ہے. اس نے پہلے جناب علی وہ ارتگل ڈرامہ, کیا ڈرامہ ہے ارتگل ڈرامہ جناب علی, وہ اتنا حسین ڈرامہ ہے. تو اس میں یو ای والوں نے اس کو جو بین کر دیا, قطر والوں نے بین کر دیا, یہ کر دیا وہ کر دیا. جب اس کو پتہ چلا نا اس میں تو اہل سنت کی نمائندگی ہے, اس میں تو جب نماز پڑھتے ہیں تو رفع الیدین نہیں کرتے, ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں. اب اس کو مرور اٹھے, پھر کہتے جناب علی اس حکومت نے لوگوں کو ارتگل ڈرامے پہ لگا دیا ہے, اب یہ عمران خان صاحب کی حکومت چلتی رہے گی, ڈرامہ بھی چلتا رہے گا, 3 سال ایسے گزر جائیں گے. کل آپ اس کی تعریف کر رہے تھے, زمین و آسمان کے کلابے ملا رہے تھے, آپ کہہ رہے جناب علی لوگوں کو لگا دیا ہے یہ بس, اور کوئی کام ہی کوئی نہیں ہے. یہ اس کی 2 نمبریاں تضاد بیانیاں ہیں. آپ نے اپنی پسندیدہ فلم تو پھر بھی نہیں بتائی کون سی ہے. میں نے ارتگل ڈرامہ دیکھا ہے, تقریباً ساری سیریز میں نے دیکھی ہے, ٹھیک ہے, جس میں خاص طور پر ایک منگول کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں. وہ منگول کہتا ہے کہ اس عالم کو ہمارے حوالے کر دیں. منگول
ارطغرل کو ہوتا ہے کہ اس عالم کو ہمارے حوالے کر دیں، تو وہ کہتا ہے جناب علی جب تک ہم زندہ ہیں کسی عالم کو آنچ آنے نہیں دیں گے. تو اس منگول کے اس نے ہاتھ کاٹے تھے، تو اس میں بڑے سین بہت پیارے ہیں. آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے یہ کہا ہے کہ میں نے اتنے اس کے جھوٹ پکڑے ہیں، اتنے میں نے اس کی تضاد بیانیاں پکڑی ہیں. اب تک آپ نے کتنے جھوٹ پکڑ لیے ہیں اس کے؟ اس کے میرے ابھی جو ویڈیوز میں یہ آ چکی ہیں، میرا چینل ہے ایک ڈاکٹر مفتی علی نواز، ایک علی نواز آن لائن بڑا چینل، دوسرا ہے ڈاکٹر مفتی علی نواز. اس میں پلے لسٹ میں آپ جائیں گے تو آپ کو 278 اس کے جھوٹ ابھی وہاں موجود آپ کو ملیں گے. تو باقی جو اس کے آگے 22 جھوٹ ہیں وہ میں نے اس کی بنا دی ہیں، اس کی تیاری ہو گئی ہے. وہ انشاءاللہ ایک دو دن میں 22 جھوٹ اور اس کے سامنے دنیا کے آ جائیں گے. اس کے 300 جھوٹ ہو جائیں گے. ایک جھوٹ بندہ بولے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے. جو 300 جھوٹ، وہ تھوڑی سی میں نے کوشش کی ہے، یعنی 100 میں سے 2% میں نے کوشش کی ہے، تو اس کے 300 جھوٹ میں نے اس کے پکڑے ہیں. تو اس بندے پر کتنی لعنتیں ہوں گی جو 300 جھوٹ بولے گا. اس لیے میں کہتا ہوں اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا انسان ہے اس صدی کا. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں بریلویوں کی دائی ہوں. ابھی ماشاءاللہ آپ نے PhD بھی کر لیا، ڈاکٹر آپ بن گئے ہیں. تو بتائیں کتنے آپریشن کر لیے مرزا صاحب کے آپ نے؟ پہلا تو یہ کہ بریلویوں کو دائی کسے کہتے ہیں؟ دائی اسے کہتے ہیں کہ بچہ پیدا ہو رہا ہے تو اس کے بعد دائی اس وقت موجود ہوتی ہے. یہ کہتا ہے کہ بریلوی جو ہے نا وہ 1896 سے پہلے بریلوی نہیں تھے. تو کیا آپ 1896 میں تھے جو آپ کہہ رہے ہیں دائی ہوں؟ اچھا نہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس میں اندر رہا ہوں اور یہ میں نے کیا ہے تو اس لیے میں اس کو دائی کہتا ہوں. تو اگر آپ اہل سنت کے اندر رہے ہیں 4 سال پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ ان میں کوئی ناسبی نہیں ہے، تو اب کیا ہو گیا؟ آپ کیوں آپ ناسبی کہتے ہیں ان کو؟ اب کیوں گالی دیتے ہیں؟ اور گالی دینے والا کتنا جھوٹا ہوتا ہے. تو میں اس کا دوسری بات یہ کہ میں اس کا ڈاکٹر ہوں اور سرجن ہوں. میں نے اس کا پورا چینل جو میں نے جیسے آپ کو بتایا میں نے ڈاؤن لوڈ کیا، میرے میں رکھا ہوا ہے. ایک ایک ویڈیو کا اس کا ٹائٹل رکھا ہوا ہے، اس کا نمبر دیا ہوا ہے، کتنے منٹ میں اس نے بات کی، وہ سارا کچھ میں نے جو ہے وہ رکھا ہوا ہے. اور 300 جھوٹ تو میں نے اس کے پکڑے ہیں. یہ بات کرتا ہے مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ فلاں ویڈیو میں اس نے یہ کہا، اب اس ویڈیو میں یہ کیا کہہ رہا ہے. تو آپ دونوں چینل آپ یہ وزٹ کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت سارا ملے گا. آپ کو ملے گا کہ واقعی بھی آپ نے اس کی سرجری کی ہے. اور اس کے ہم نے سمجھو کہ 300 چھید ہم نے اس کے کر دیے ہیں. آپریشن 300 آپریشن کر دیے ہیں اس کے، جس میں اس کے 300 جھوٹ اور اس کے علاوہ اس کی تضاد بیانیاں دکھائی ہیں. اور یہ بھی دکھایا کہ اپنے آپ کو کافر کیسے کرتا ہے. اپنے آپ کو، جیسے میں نے مثال بھی دی کہ عذاب کے آنے کو ہم ورڈک یہ دینا کہ اس پر عذاب آیا، یہ کلمہ کفر ہے، اور خود فخریہ طور پر کہہ رہا ہے کہ منگول مسلمانوں پر عذاب بن کے آئے. تو اس طرح ہم نے اس کے کافی سارے آپریشن کیے. تو میں اس کا جو ہے نا وہ سرجن ہوں اور علمی طور پر ڈاکٹر ہوں الحمدللہ. مفتی صاحب بہت شکریہ، آپ نے اس پوڈ کاسٹ کے لیے ٹائم دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آخر میں دیکھنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میرا پیغام یہ ہے کہ ہر سنی کا چینل ہونا چاہیے. دیکھیں ہر بندہ جو وہ سوشل میڈیا پہ ہے، تو ہم صرف دیکھتے بھی، ہمارا کام بھی آئے، فیس بک پہ آئے، یوٹیوب پہ آئے، مختلف آپ چینلز بنائیں. نوجوان جتنے آپ نے، جس طرح آپ ہیں دوست ملائیں آپ نے، اس طرح ہر بندہ جو سنی ہے وہ چینل بنائے. اور جو علماء کرام اس کے خلاف کام کر رہے ہیں ان کو پروموٹ کرے، ان کی ویڈیوز اپنے چینل پر لگائیں. میری تو اجازت ہے سب کو، آپ میری ویڈیوز کاٹ کے لگائیں، اس کو جواب دیں. اور دوسرا، جو علماء کرام اس طرح فتنوں کے خلاف کام کر رہے ہیں ان کو سپورٹ کریں، ہر لحاظ سے سپورٹ کریں، مالی لحاظ سے یا کوئی کسی چیز کی کمی ہے اس کو آپ سپورٹ کریں تاکہ وہ کھلے دل سے کام کریں. پچھلے دنوں مفتی منیب الرحمان صاحب آئے ہوئے تھے فیصل آباد میں، تو انہوں نے بھی اس بات کو ہائی لائٹ کیا. انہوں نے کہا جی جب آپ کسی کو کچھ کرتے ہیں یا دیتے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ ریٹرن میں آپ کو کیا ملتا ہے. وہ اپنے بنگلے بنا رہا ہے یا آپ کو علمی طور پر کچھ آپ کو سپورٹ کر رہا ہے. تو آپ کو اگر کوئی علمی طور پر سپورٹ کرتا ہے، آپ کے کل بچوں کا مستقبل ہے، آپ کا ایمان بچا رہا ہے، آپ کے بچوں کا ایمان بچا رہا ہے، اہل سنت کا دفاع کر رہا ہے، تو آپ اس کی سپورٹ کریں ہر لحاظ سے. آپ اس سے رابطہ کریں بھی، کسی چیز کی کمی ہے، ضرورت ہے تو ہم حاضر ہیں. اور دوسرا، آپ جب ویڈیو دیکھیں نیچے کمنٹس کریں اور اپریشیٹ کریں تاکہ یہ بات اور آگے بڑھے اور لوگوں میں اس چیز کو آگے بڑھائیں کہ جناب علی اس ویڈیو کو آپ لائک کریں اور اس کو دیکھیں اور اپنے چینلز بنائیں. میں یہ اب کہوں گا اپنے چینلز بنائیں، زیادہ سے زیادہ بنائیں، اور اس میں اہل سنت جو کام کر رہے ہیں ان کی ویڈیوز لگائیں. اور دوسرا یہ انشاءاللہ ہم PDF بنا رہے ہیں، وہ بھی آپ کو سینڈ کریں گے، اس کو پڑھیں، دلائل کو یاد رکھیں، تو انشاءاللہ بہت اچھا ہو جائے گا. بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے اس پوڈ کاسٹ کے لیے وقت دیا اور بہت سے کریٹیکل سوالوں کے جواب آپ نے بڑے طریقے کے ساتھ اور بڑے آسان انداز کے اندر ان سوالوں کے جواب دیے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ خوش رکھے. مجھے خوش ہوئی آپ جہلم سے آئے اور رات بھی آ رہے، اور رات کو لائٹ چلی گئی، پھر آپ کو زیادہ ٹائم بھی لگانا پڑا. کوئی بات نہیں، کوئی دوست آئے ہمیں تو خوشی ہوتی ہے. مہمان تو رحمت ہوتا ہے،
تو بڑی مجھے خوشی ہوئی آپ تشریف لائے. اللہ آپ کو برکت نصیب فرمائے. دیکھنے اور سننے والوں کا بھی بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہاں تک اس پوڈ کاسٹ کو دیکھا. اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا. ملتے ہیں ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ، ایک نئے مہمان کے ساتھ. اللہ حافظ.